إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال احتسب الله أن يكفر السنة التي الماضية والسنة الباقية أو السنة التي تليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز اور مکرم اور محترم بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے. یہ ایام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں. ایک ایسا دن آنے والا ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ دن عرفہ کا دن ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ سوموار کا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، یہ بڑی عظمت اور اہمیت کا دن ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس دن کا بہت بڑا پیغام ہے. اس دن کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو انسان اس دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک دن کا روزہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں. ایک دن کا روزہ میرے بھائیو زیادہ نہیں ہے، صرف ایک دن کا روزہ. ویسے ان دنوں میں جتنا بھی آپ روزہ رکھیں بہت اجر کا کام ہے، لیکن خاص طور سے عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، جو حج پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے ہے عرفہ کا روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا. اس طریقے سے اس کی جو دوسری فضیلت ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے بندوں کے اور پھر ان کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت کہ گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ حج کا بہت اہم رکن اسی دن ادا کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول حدیث الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اگر حاجی عرفہ نہ جائے اس کا حج نہیں ہوگا. سب سے بڑا رکن جو ہے حج کا وہ عرفہ کے دن عرفہ میں جا کر کے قیام کرنا، وقوف کرنا ہے. اور سورج کے غروب ہونے تک رہنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن وہاں پر جانا چاہے انسان تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ جائے، 9 تاریخ کو وہاں پر جانا اس کے لیے رکن ہے حج کا. تو ہمارے نبی کی حدیث الحج عرفہ، بخاری و مسلم کی روایت
کہ حج عرفہ کا نام ہے، اس سے عرفہ کی اور اس کے دن کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ سورہ بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الیوم الموعود یوم القیامہ، جس دن کا وعدہ کیا گیا وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، کیونکہ دنیا ہمیشہ تو رہے گی نہیں، سب کو ایک دن مرنا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ یوم آخرت پر ایمان، یہ تو دین اسلام کا بہت بنیادی رکن ہے۔ تو قیامت قائم ہوگی تو یوم الموعود کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ والیوم المشہود یوم عرفہ، اور یوم مشہود کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی۔ وہ شاہدی و مشہود، اور شاہد کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یہ روایت ترمذی کی اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے بھی اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، عرفہ کے دن کی، اور وہ مشہود جو سورہ بروج کے اندر ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے، ہر شخص سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، اور ہم سب نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اخذ میثاق من ظہر آدم بن عمان، یعنی یوم عرفہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے، بنو آدم سے، سب سے نعمان کے دن، نعمان یعنی عرفہ کے دن، نعمان یہ عرفہ کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام نعمان یا نعمان، بعض لوگ نعمان بھی کہتے ہیں۔ تو اس دن اللہ رب العالمین لوگوں سے عہد لیا۔ کب یہ عہد لیا؟ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان سے پیدا ہونے والی تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ان سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا۔ اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، یا عہد الست کہا جاتا ہے، یا عالم الذر کہا جاتا ہے۔ چونٹیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے سب کی روحوں کو پیدا کیا، اس لیے کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جن کا پیدا کرنا تھا جتنے لوگوں کو، سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہی روح فرشتہ لے کر کے آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس روح کو پھونکتا ہے۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا، نہ کسی نئی روح کی تخلیق ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا، تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کیا کیا؟ عہد لیا سب سے۔ کیا عہد لیا؟ وَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاهَا، اور ان کی پشت سے تمام ذریت کو اللہ رب العالمین نے نکالا۔ قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے تھے سب کو اللہ نے ان کی روحوں کو پیدا کیا۔ سب آدم کی اولاد ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، سب آدم کی اولاد ہیں۔ دنیا آدم علیہ السلام سے قائم ہوئی ہے، آدم اور حوا سے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے انسان حضرت حوا ہیں۔ حضرت حوا کو بھی اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو سارے انسانیت، سارے لوگ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب کی اصل ایک ہے، اور سب کے باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، آدم اور حوا علیہ السلام۔ ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام ذریت کو پیدا کیا۔ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، تو چوٹیوں کی طریقے سے ان کے سامنے ان کو پھیلا دیا۔ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، پھر بالمشافہہ، اور روبرو اللہ رب العالمین نے آمنے اور سامنے ان سے گفتگو فرمائی اور ان سے کلام کی، اور کیا کہا؟ الستُ بربکم، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے سب سے وعدہ لیا۔ اس لیے توحید ہر انسان کی فطرت ہے، ہر شخص کی روح نے، ہر انسان کی روح نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ اور ہمارے بھی حدیث ہے کہ ہر انسان کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ، ہر بچہ دین اسلام پر، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ کا جو دین اور دھرم ہوتا ہے وہ بچہ اسے قبول کر لیتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین سب کو دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ سب نے، ہر مسلمان، ہر شخص نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کیا، سب نے اقرار کیا۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اللہ نے سب سے عہد لیا, سب سے میثاق لیا. اللہ سورہ اعراف کی آیت ہے, قالوا بلا شہدنا, سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے, ہم تیری اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین, کہ تم قیامت کے دن کہو کہ میں تو اس بات سے غافل تھا, ہم اس بات سے غافل تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اوپر ہی حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے عہد لے لیا تاکہ کوئی نہ کہہ سکے میں تو بھول گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا. اور پھر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم کہ اللہ رب العالمین اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا. نبی اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے, سب نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور اس کے ایک ہونے کا, اس کے رب اور معبود اور خالق ہونے کا, سب نے وعدہ کیا. اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. تو یہ کس دن یہ عمل آیا, کس دن اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا, سب سے میثاق لیا؟ عرفہ کے دن. یہ میثاق کا دن ہے, وعدے کا دن ہے, ہمیں اس وعدے کو یاد کرنا چاہیے. یہ وعدہ ہمیں توحید سکھاتا ہے, وحدانیت سکھاتا ہے, ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے, خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے. یہ یوم المیثاق ہے, عہد کا دن ہے, جو سب سے بڑا عہد ہے دنیا کا, وہ توحید کا عہد ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وعدہ کا عہد ہے. اس سے بڑا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسی وعدے پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے قبولیت کا. اگر اس وعدے کا پاس ہم نہیں رکھیں گے, اس وعدے کا خیال نہیں رکھیں گے, نہ ہماری نماز قبول ہوگی, نہ ہمارا حج قبول ہوگا, نہ ہماری زکوٰۃ اور روزہ اور دنیا کی کوئی بات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا جو وعدہ ہم نے اور آپ نے اور قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا معبود ہے. اس وعدے کو یاد رکھنا ہمیشہ, کبھی اس عہد کو نہ بھولنا میرے بھائیوں. یہی عہد ہمیں جنت میں لے جائے گا, یہی عہد ہمیں جہنم سے بچائے گا, یہی عہد ہمیں دنیا کے اندر سرفرازی عطا کرے گا. اور اسی عہد اور وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی اور رسولوں کو بھیجا. یہ سب سے بڑا وعدہ ہے عہد ہے پوری انسانیت, پوری کائنات میں اس سے بڑا کوئی عہد اور وعدہ نہیں ہے. اسی وعدے پر جنت کے ملنے کا دار و مدار ہے, اور اسی وعدے کو بھول جانے پر انسان جہنم کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیتا ہے. تو یوم المیثاق ہے, یہ وعدہ یاد کرنے کا دن ہے, عرفہ کا دن. ابھی جو سوموار کا دن آ رہا ہے, جس دن اللہ رب العالمین نے ہم سب سے عہد اور میثاق لیا, اور اس کی چھٹی فضیلت ہے اور اس کا سب سے بڑا پیغام بھی ہے. اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے. عرفہ کا دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل فرمایا. ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اندر قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے, اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر اتری ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے, جشن مناتے اس دن. آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت ہے, آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں پوری کر دی, دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. یہ آیت اگر ہم یہودیوں کے اوپر اتری ہوتی تو اس دن ہم لوگ جشن مناتے, اس دن کو ہم عید بنا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہمیں دن بھی یاد ہے, وہ وقت بھی یاد ہے, وہ جگہ بھی یاد ہے, وہ حالت بھی یاد ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آیات کریموں کو نازل فرمایا. اور وہ عرفہ کا دن تھا, اور عرفہ میں شام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے, اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ کو نازل فرمایا. عرفہ سب سے افضل دن ہو گیا, دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے, دین اسلام کے مکمل ہونے کا دن ہے, دین اسلام کی نعمت کا مکمل ہونے کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کا دین اسلام سے راضی ہونے کا دن ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام دین اگر کوئی ہے دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہ دین, یہ عرفہ کا دن, یہ ہمیں وعدہ دلاتا ہے یہ کہ یہ جو دن ہے یہ دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے. اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. جس دین کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم شروع کیا تھا, اس دین کی تکمیل آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا. یہ کتنا اعزاز ہے اس امت کے لیے, یہ کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا, کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے فخر اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہمارے لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے, دین کے اندر نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے.
बिदात की ज़रूरत नहीं है, खुराफात की ज़रूरत नहीं है। दीन वही है जो माँ नबी ने किया, आपके सहाबा ने किया, खुलफाए राशिदीन ने किया। दीन वही जो सलफ़ सालिहीन ने किया। दीन नई चीज़ों का नाम नहीं है। दीन को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है, और जिस चीज़ की तकमील होगी उसके अंदर किसी नई चीज़ की गुंजाइश नहीं बाकी रहती है। ये बहुत बड़ी आयत है मेरे भाइयों। ये हर बिदात की तरदीद के लिए इससे बड़ी कोई आयत नहीं हो सकती। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो उसमें किसी नई चीज़ की हमें ज़र्रा बराबर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आज लोग दीन के नाम पर कितनी बिदात करते हैं, कितनी खुराफात करते हैं। अपने अपने मुआशरे पर नज़र डाल करके देखें, कोई दिन ऐसा, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन लोग बिदअत न करते हों। विलादत से लेकर के इंसान की वफ़ात तक, विलादत पर भी, शादी ब्याह में भी, इबादत के अंदर, और वफ़ात के वक्त, जनाजे के वक्त, और न जाने क्या क्या चीज़ें, हर मौके पर लोगों ने नई नई चीज़ें बना रखी हैं। बिदात और खुराफात लोगों ने बना रखी हैं। मेरे भाइयों, ये दीन इस्लाम की तकमील का दिन है यौम अरफा, जो भी आने वाला है पीर को। और ये सबसे बड़ा पैगाम है अरफा का ये कि लोगों बिदात से बचो, बिदात से इज्तनाब करो, बिदात से दूरी अख्तियार करो। दीन मुकम्मल और कामिल है। ये हमारे लिए शरफ और फ़ख्र की बात है। मन हदसा फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, जिसने हमारी शरीयत में दीन के अंदर कोई नई चीज़ पैदा करेगा वो मरदूद होगा, उसे वो काबिल कबूल नहीं होगा। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो शरीयत से हट करके वो मरदूद है। लिहाजा अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। एक तो इखलास का होना, इंसान मुखलिस हो अमल में, और दूसरा वो अमल अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो, उसके अंदर बिदात और खुराफात ना हो, नई चीज़ ना हो। अल्लाह नई चीज़ कबूल नहीं करेगा, वही अमल कबूल करेगा जो उसके नबी ने किया है, जो उसके हबीब ने किया है, उसके हबीब ने हुक्म दिया है, या उसके खलील ने किया है, जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। जब तक उस अमल पर सुन्नत की मुहर नहीं लगेगी, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करेगा। ये बड़ा पैगाम है मेरे भाइयों अरफा का दिन का, जो दिन आ रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि बिदात से तौबा करें। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीन, मेरी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता हैं, उनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नई नई चीज़ों से बचो, क्योंकि हर नई चीज़ बिदात और गुमराही होती है, और गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली। हर खुतबे के अंदर जब भी आप लोगों को वाज़ व नसीहत करते थे तो आप लोगों को बिदात से दूरी रहने का हुक्म दिया करते थे। कोई आपका खुतबा ऐसा नहीं होता था जिसमें आप इसको ना पढ़ा करते थे। फ़इन्ना खैर हदीस किताबुल्लाह व खैर हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला। आप हर खुतबे के अंदर पढ़ते थे, जहाँ भी लोगों को नसीहत करते थे, चाहे वो किसी भी तरह की नसीहत हो, आप हमेशा इसको पढ़ा करते थे। निकाह का खुतबा हो, जुमा का खुतबा हो, ईद का खुतबा हो, बकरीद का खुतबा हो, आम नसीहत हो, आप हमेशा इसको पढ़ा करते थे, और लोगों को बिदात से इज्तनाब की तलकीन क्या करते थे। बिदात इंसान को कुफ्र तक पहुँचाती है, शिर्क तक पहुँचाती है, अमाल की कबूलियत के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है मेरे भाइयों। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल कबूल हो, सुन्नत को लाजिम पकड़िए, बिदात से तौबा कीजिए, बिदात से इज्तनाब कीजिए। और बिदात को अल्लाह रब्बुल आमीन कभी कबूल नहीं करेगा, मरदूद है वो। और बिदाती को अल्लाह रब्बुल आमीन और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौसले से पानी भी नहीं पिलाएंगे जिन्होंने दीन के अंदर नई नई चीज़ें पैदा कर दी। हमारे नबी को बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं, आप देखेंगे उनके चेहरे पर सजदे के निशानात, उनके हाथ और पांव वजू से चमक रहे होंगे। हमारे नबी कहेंगे आओ नहीं तो उनको हमारी उम्मत के लोग हैं, पीने तो मेरे हौस से। फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन के अंदर आपके बाद नई नई चीज़ें पैदा कर दी थी। तुम्हारे भी क्या बनाएंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी दीनी, उन लोगों के लिए बर्बादी हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, मेरी शरीयत को बदल दिया, दीन के अंदर नई नई चीज़ें पैदा कर दी। हमारे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को हल से भगा देंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे। आज जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और इस तरीके से अकीदत में गुलू करते हैं और शिरकिया अल्फाज और अशार पढ़ते हैं और बिदात और खुराफात का बाजार गर्म किए रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आमीन क़यामत के दिन अपने नबी के हौस से भी उनको भगा दिया जाएगा और उनको पाए नसीब नहीं होगा। लिहाजा अरफा का दिन हमें मेरे भाइयों वादा भी याद दिलाता है तौहीद का, और सुन्नत का भी वादा दिलाता है कि दीन इस्लाम की तकमील का दिन है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम तौहीद पर कायम रखें और अपने आप और सुन्नत पर कायम रखें, शिर्क से बचें, बिदात और खुराफात से बचें। और यही दीन इस्लाम का खुलासा है, तौहीद और सुन्नत। तौहीद आ जाए हमारे पास, सुन्नत हमारे पास आ जाए, ऐसे इंसान के लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें हर तरह के शिर्क, बिदात और खुराफात से महफूज रखे, नेक अमाल करने की तौफीक दे, सुन्नतों पर कायम रखे। आमीन। बारकल्लाहु अलैहि व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम
بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.